الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، خصوصاً جناب حضرت اقدس مولانا محمد مقیم صاحب امام و خطیب مسجد دھولپور، جناب حضرت قاری صغیر الدین صاحب محتمین، تمام انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں پارہ نمبر 27 میں سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری اور اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نماز پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے، حج کرنا یہ بھی عبادت ہے، بچوں کو تعلیم دلانا یہ بھی عبادت ہے، خود سیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور قرآن کریم کو پڑھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا پڑھانا بھی عبادت، جس کا کاغذ بھی عبادت، جس کے حروف بھی عبادت، جس کے الفاظ بھی عبادت، جس کے القاب بھی عبادت۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو جس پہاڑ پر نازل ہوئی وہ پہاڑ سب سے افضل پہاڑ بن گیا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو جس شہر پر نازل ہوئی وہ شہر سب سے افضل شہر بن گیا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ شخصیت امام الانبیاء، امام الاتقیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، عبداللہ کے لخت جگر، حضرت عبد المطلب کے نور نظر اور امام الانبیاء بن گئے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ سب سے افضل مہینہ بن گیا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو قرآن کریم کو حفظ کرے وہ حافظ بن جاتا ہے، جو قرآن کریم کی قرات کرے وہ قاری بن جاتا ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو قرآن کریم کی تفسیر کرے وہ مفسر کہلاتا ہے، جو قرآن کریم کو سکھائے وہ معلم بن جاتا ہے، جو قرآن کریم کو سیکھے وہ متعلم بن جاتا ہے، جو قرآن کریم کو دیکھ کر فتویٰ دے مفتی بن جاتا ہے، جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے عالم بن جاتا ہے، اور جو قرآن کریم سے تقریر کرتا ہے مقرر بن جاتا ہے، اور جو قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے اور مختصر وقت ہے، میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا۔ سامنے ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں اور آج رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی بڑی عارضی زندگی ہے۔
ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر، اس کائنات کو چھوڑ کر، اس سنسار کو چھوڑ کر وہاں پر چلے جانا ہے جہاں پر ہمارے بڑے باپ دادا، ہمارے کچھ نوجوان دوست، کچھ نوجوان ساتھی جس طریقے سے ہمیں اور اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 21 میں صفحہ نمبر 2 پر اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو، ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ اللہ نے ہر انسان کے لیے موت کا ایک وقت متعین کر دیا ہے، موت کا ایک وقت، مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا اللہ کے وعدے کے مطابق ہمیں اس کائنات کو، اس سنسار کو، اس دار فانی کو، اس دنیا کو چھوڑ کر وہاں پر جانا پڑے گا۔ وہاں پر اگر کوئی چیز کام آئے گی، دنیا میں رہ کر ہم نے جو اچھے اعمال کیے ہوں گے وہاں پر وہ کام آئے گی۔ ماشاءاللہ ہمارے معزز علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں ایک مختصر سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس زمانے میں اکثر آدمی پریشان حال ہے۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، سفر کرنے کے لیے اچھی سواریاں ہیں،